بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ مسلم معاشرے کے ناسوروں میں اور دن بدن اضافہ ہوتی ہوئی بیماریوں میں شادی بیاہ میں غلو اور اسراف و تبذیر سب سے اہم مسئلہ ہے۔ جب بھی اصلاح معاشرہ کا کوئی پروگرام ہوتا ہے اس پر لکھا یا بولا جاتا ہے تو مرکزی موضوع شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ویسے مسلمانوں کے سماج میں اور بھی مسائل ہیں اور بھی ایسی بیماریاں قابل علاج قابل اصلاح ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، مگر چونکہ معاشرے کے مسائل پر جس چیز نے قبضہ کر لیا ہے، جو بہت غالب ہو گئی ہے، وہ یہی بیماری ہے، یہی مسئلہ ہے مسلمانوں کا۔ جس کے پاس سر دست شادی بیاہ کا کوئی عنوان نہیں ہے تو وہ اس کو اہم نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن جن کے گھروں میں یہ مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جن کو امت کی مسائل کی فکر ہے ان کے نزدیک بھی یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسلام نے شادی بیاہ کو ایک انسانی ضرورت قرار دیا۔ ازدواج، نکاح جس کو کہتے ہیں، وہ ایک انسانی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام اپنی تکوین میں بھی اور اپنی تشریع میں بھی، یعنی جو اللہ رب العزت خود کرتے ہیں اس میں بھی، اور جو احکام اللہ رب العزت بندوں کو دیتے ہیں اس میں بھی، تکوین اور تشریع دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور اس کی سنت جاریہ یہ ہے کہ جو حکام انسانوں کے لیے جتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تکوین میں بھی اتنا ہی آسان کر دیتا ہے، تشریع میں بھی اتنا آسان کر دیتا ہے۔ تکوین یعنی جو کام اللہ کے اپنے کرنے کا ہے، جو بندوں کے قبضے میں نہیں ہے، جو بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سہولت کے اسباب بناتا ہے، اور تشریع یعنی جو بندوں کے کرنے کے کام ہیں، اس کے احکام اللہ پاک نے خود دیے ہیں، اس میں بھی سہولت پیدا فرماتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کو واضح کیا کہ ہم نے دین دینے میں، بندوں کو احکام دینے میں، ان کے لیے شریعت بھیجنے میں بھی ان کی فطرت کی رعایت کی ہے، ان کی سہولت کی رعایت کی ہے، ان کی راحت کی رعایت کی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں نے بھیجا ہے اس دین میں بندوں کے لیے سہولت کا خیال رکھا ہے. بندوں کی تنگی کا خیال میں نے نہیں کیا کہ چاہے ان کو مشکل پڑے، چاہے وہ کر سکیں چاہے نہ کر سکیں پھر بھی حکم دو. میں نے ایسا نہیں کیا. بندوں کو چونکہ میں نے خود پیدا کیا ہے اس لیے جو بندوں کے کرنے کی طاقت اور گنجائش میں تھا اسی کا میں نے حکم دیا ہے، اور جو ان کی اپنی طاقت میں نہیں ہے میں خود جانتا ہوں کہ بندہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے. پیدا کرنے والے سے زیادہ کون جانتا ہے. اسی حساب سے احکام دیے تو فرمایا کہ اس میں نے یسر کا ارادہ کیا ہے، عسر کا ارادہ نہیں کیا. یسر کہتے ہیں سہولت کو، عسر کہتے ہیں تنگی اور سختی کو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میں نے اے بندو تمہارے لیے سہولت کا خیال رکھا ہے، تمہارے دین جو بھیجا ہے اس میں سہولت کا خیال رکھا ہے، اور وہ کام جو تم نہیں کر سکتے میں نے اس کا تمہیں مکلف نہیں بنایا اور تمہیں تنگی اور پریشانی میں نہیں ڈالا. اسی طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی، تنگی نہیں رکھی، سہولت کی رعایت کی ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ کے بارے میں وہ بات مت کہو جو حق نہیں ہے، حق بات کہو. دین میں سہولت ہے، دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں غلو مت کرو. ان باتوں کا جنہیں اللہ رب العزت نے دین کی صحیح سمجھ دی ہے انہوں نے صحیح مفہوم لیا ہے، اور جن کی سمجھ ٹیڑھی ہے اور ان کی عقل میں کجی ہے اور وہ مخلوق کے غلط نظریات سے متاثر ہیں، مرعوب اور شکست کھائے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اس کا دوسرا مطلب نکال لیا. مطلب نکال لینا تو ہر شخص کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جو چاہے مطلب نکال لے. کلام تو اللہ کا ہے، مطلب جو چاہے نکال لو. 10 آدمی ہوں گے، 10 آدمیوں کے دماغ میں جو آئے گا وہ اس کا مطلب بنا لے گا. لیکن معتبر وہی مطلب ہوتا ہے جسے خیر القرون کے مسلمانوں نے صحیح سمجھا ہے، وہی معتبر ہوتا ہے. چنانچہ ان سہولتوں کے ایک مفہوم یہ ہے جو سلف صالحین نے نبی سے لے کر آج تک سب نے لیا ہے، مفسرین نے لیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس دین کا ہمیں پابند بنایا ہے اور جو طریقہ زندگی گزارنے کا اپنے محبوب نبی کی شکل میں ہم تک پہنچایا اور دکھایا ہے وہ عمل کے اعتبار سے آسان ہے، اس میں کوئی غلو نہیں ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں. جو اس کے خلاف کرے گا وہ تنگی میں پڑے گا، وہ غلو میں جائے گا، وہ کمی میں جائے گا. لیکن جو نبی کے طریقے کے مطابق کرے گا، ان کی ہدایت کے مطابق کرے گا تو اس کو کوئی تنگی نہیں پیش آئے گی، کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی. اور ایک مفہوم اس دور کے لوگوں نے، اسکالروں نے نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے دین میں سہولت رکھی ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، اللہ نے دین میں غلو سے منع کیا ہے. تو انہوں نے اس کا مفہوم و مطلب یہ نکالا کہ نبی کے طریقے پر چلنے کا اصرار کرنا غلو ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دینا غلو ہے. جیسے زمانے کے حالات ہو، حالات کے دھارے میں بہہ جانا اللہ کا منشا ہے کہ حالات کے دھارے میں بہہ جاؤ. دنیا جدھر جا رہی ہے ادھر جاؤ، لوگ جو کر رہے ہیں وہی کرو، لوگ جو چاہ رہے ہیں وہی فتوے دو، وہی مسئلے بتاؤ. لوگ کیا چاہ رہے ہیں، لوگ کس سے خوش ہو رہے ہیں وہ کرو. یہ مفہوم جنہوں نے لیا ان کے پاس اباحت اور آزادی کا ایک دروازہ کھل گیا ہے. وہ ہر چیز میں، بھائی تنگی نہیں ہے اسلام میں، یہ بھی کر سکتے ہیں. اسلام میں تنگی نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اسلام میں تنگی نہیں، اس میں کیا حرج ہے؟
جیسے آج یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ سوریہ نمسکار میں کیا حرج ہے، یوگا میں منتر پڑھنے میں کیا حرج ہے، یعنی صریح کفر شرک میں بھی اب کوئی حرج باقی نہیں رہا، کیونکہ جب انہوں نے دروازہ کھول لیا ہے کہ غلو مت کرو، غلو مت کرو، دین میں غلو مت کرو، اس کا مطلب یہ کہ دین کا اسٹرکچر اور ڈھانچہ بھی گر جائے تو گرا دو، مگر اس میں وہی کرو جو جی نہیں چاہتا وہ مت کرو، جو جی چاہتا ہے وہ کرو۔ تو یہ جو طبقہ مطلب نکال رہا ہے، یہ مطلب 100% دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ منافقت مزاج لوگ ہیں جن کا پاس علم امت کے لیے خطرہ بن گیا ہے، جن کی معلومات امت کے لیے مصیبت بن گئی ہے، دین سے آزاد ہو کر دہریت کی طرف جانے کا ذریعہ بن گئی، اور وہ لے جا رہی ہیں دہریت کی طرف، آزادی آزادی آزادی، اس میں کیا حرج، اس میں کیا حرج، اتنی تنگی نہیں ہے، اتنی مصیبت نہیں ہے، بس اس طرح لے کے جا رہے ہیں۔ اور کہاں تک لے جائیں گے؟ ہر دور ایسا آتا جائے گا کہ پھر تو نماز پڑھنا بھی مصیبت بن جائے گا، نہیں اتنی تنگی نہیں ہے نماز میں، ہو سکے تو 2 پڑھ لو، ہو سکے تو 5 پڑھ لو، اللہ نے دین میں غلو نہیں کرنا منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین میں سہولت رکھی ہے، آپ کا جی چاہے تو اتنا ہی پڑھ لو، سنتیں تو اڑا دی، نفلیں تو 10 سال پہلے ہی غائب ہو گئے مسلمانوں کے اندر سے، اب سنتیں مؤکدہ بھی نکل گئی، اب فریضے ہیں، وہ فریضے بھی تھوڑے دن کے بعد ہمارے بڑے بڑے مسلم اسکالرز باہر کر دیں گے کہ آپ کی مرضی ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام میں کوئی غلو نہیں ہے، غلو تو مولویوں کا طریقہ ہے، ہم تو بہت روشن دماغ اور بہت آزاد خیال اور خوب قرآن حدیث کے سمجھنے والے یہ نکالے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے جتنی زیادہ ضرورت کی ہے، اپنی تکوین میں بھی اس کا حاصل کرنا آسان فرما دیا، اپنی شریعت میں بھی اس کا حاصل کرنا آسان فرما دیا۔ اور یہ جو موضوع ہے معاشرے کی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ سب سے بڑا موضوع مسلمانوں کے معاشرے کا وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، نکاح اور ازدواج کا مسئلہ ہے۔ اس کو اتنا آسان کیا کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہے، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے، اور جب وہ ضرورت ہے تو جیسے ہوا آکسیجن انسان کی ضرورت ہے، اور جیسے انسان کو پانی کی ضرورت ہے، اور جیسے انسان کو لباس کی ضرورت ہے تن بدن چھپانے کے واسطے، اور جیسے انسان کو اپنی رہائش و ٹھکانے کی ضرورت ہے، تو ضرورت کے درجے میں اللہ نے سب کے لیے یہ چیزیں آسان فرما دی۔ ہر چیز کا ایک درجہ ضرورت کا ہوتا ہے، ایک راحت کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دکھاوے کا بھی ہوتا ہے۔ راحت میں بھی ہو سکتا ہے کچھ مشکلات پیش آئیں، لیکن جتنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پاک پروردگار نے اپنے بندوں کی ربوبیت کا حق ادا کرنے کے واسطے ان سب کو آسان کر دیا ہے۔ ضرورت پوری ہونے کے حد تک ہر چیز آسان ہے۔ جب ہمارے لیے پیاس بجھانے کو پانی ملنا آسان ہے، اور جب ہمارے لیے بھوک مٹانے کو بقدر ضرورت غذا ملنا آسان ہے، اور جب ہمارے لیے زندگی گزارنے اور جینے کے واسطے ہوا ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر جگہ موجود ہے، آکسیجن، اور ہمارے لیے آسان ہے، نہ خریدنا پڑتا ہے، نہ اس کے لیے لڑنا جھگڑنا پڑتا ہے، خود بخود ہمارے اندر جاتی ہے پھیپھڑوں میں ہوا اور واپس آتی ہے اور زندگی فراہم کرتی رہتی ہے۔ یہ اللہ نے جیسے آسان فرما دیا، چونکہ نکاح بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں داخل ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کا حاصل کرنا بھی آسان فرما دیا۔ ایسے ہی آسان کر دیا جیسے پیاس بجھانا آسان کر دیا، بھوک مٹانا آسان کر دیا، کپڑے بنا لینا بقدر ضرورت آسان فرما دیا، رہنے کو کوئی ضرورت بقدر ٹھکانا آسان فرما دیا۔ ضرورت بقدر ٹھکانا، اب باقی اپنی راحت کے اعتبار سے گھر بننا ظاہر ہے مشکل ہے، سب کے لیے آسان نہیں، لیکن اپنا کوئی ٹھکانہ ہو، جھوپڑا ہو، جہاں ہم رہ سکیں، جہاں ہم اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچا سکیں، یہ مشکل نہیں رکھا اللہ نے، یہ پھر بھی اب بھی آسان ہے، آج کے دور میں بھی آسان ہے، لیکن ہم اس کو آسان نہیں سمجھتے۔ کچھ خانہ بدوش لوگ ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ٹھکانہ کتنا آسان ہے،
وہ لوگ اپنا سامان اٹھا لیتے ہیں اور اس شہر کو چھوڑ دیتے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، اور جہاں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں قیام کر لیں تو وہاں گھر بن جاتا ہے ان کا، اور وہاں رہ لیتے، کالونی کی کالونی بن جاتی اور سب ضروریات فراہم ہو جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک معیار بنایا ہے، وہ معیار مشکل ہو جائے تو وہ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو ضرورت ہے انسان کی دنیا میں وہ اللہ نے آسان کر کے رکھی، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آسان ہے۔ جو لوگ آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں بن رہا ہے، ان کا اتنا سامان زندگی کا ہوتا ہے کہ وہ اتنے سامان کو ایک بانس رکھ لیتے ہیں، ادھر تھوڑا لٹکا دیتے ہیں، ادھر تھوڑا لٹکا دیتے ہیں، بچوں کو گودوں میں اٹھا لیتے ہیں، یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ آباد ہو جاتے ہیں جہاں ان کو آسانی سے مزدوری مل جائے، وہاں آباد ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی مشکل دنیا میں نہیں ہے، راحتیں حاصل کرنے کے لیے بے شک کچھ مشکلات ہیں، اور شو پٹ اپ کے واسطے تو بہت مشکلات ہیں، کچھ ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، سب کامیاب بھی نہیں ہو پاتے اس کے اندر۔ تو ضرورتیں اللہ نے آسان فرمائی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پروردگار نے اس کو بھی آسان کیا ہے، اپنی قدرت سے بھی آسان کیا کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ایک تناسب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تناسب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں تناسب بدل گیا ہے، یعنی کہیں لڑکوں کی قلت ہو گئی ہے، کہیں لڑکیوں کی قلت ہو گئی ہے۔ ان علاقوں میں کچھ ایسے جرائم وجود میں آئے ہیں جن جرائم نے ان کو یہ سزا دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا نظام پوری کائنات میں یہ ہے کہ ایک تناسب کے ساتھ لڑکے اور لڑکیاں اللہ پیدا فرماتا رہتا ہے، تناسب کے ساتھ پیدا کرتا ہے تاکہ شادی کرنا آسان رہے، تاکہ شادی کرنے میں مشکل نہ ہو۔ لڑکی کو شوہر کی ضرورت ہے تو بآسانی مل جائے، لڑکے کو بیوی کی ضرورت ہے بآسانی مل جائے۔ ایک سے وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے تو ایک سے زائد حدود شریعت میں آسانی کے ساتھ اس کو مل جائے۔ اللہ نے اس کا نظم بنایا ہے، اور اللہ تکوین میں ایسا ہی کر رہا ہے، اپنی قدرت اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ایسا ہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا ہماری ذمہ داریوں کا معاملہ ہے کہ بھائی شریعت میں کہا گیا ہے کہ وقت ہو جائے شادی کرو، بالغ ہو جائے تو شادی کرو، خیالات بگڑنے لگے تو فوراً شادی کرو، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو شریعت میں بھی آسان کر دیا ہے، کتنا آسان کر دیا ہے کہ لڑکی کو صرف پتہ چلنا ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے مہر پر آپ کا نکاح طے ہوا ہے، ولی کی زبان سے اس کو معلوم ہو جائے، بھائی ولی ہے، باپ موجود ہے، تو ان کی زبان سے معلوم ہو جائے بس کہ فلاں لڑکے کے ساتھ آپ کا نکاح اس مہر کے ساتھ ہم لوگوں نے طے کیا ہے، کیا تم اس سے مطمئن اور راضی ہو؟ اس کو اذن کہتے ہیں، لڑکی سے یہ معلوم کر لینا۔ اس میں بھی اتنی سہولت و آسانی رکھ دی گئی کہ اس پوچھنے کے بعد اگر لڑکی فطری حیا کی وجہ سے خاموش ہو جائے تو بھی اجازت ہے، سر ہلا دے ٹھیک میں، ہاں میں سر ہلا دے تو بھی اجازت ہے، یعنی اجازت کو آسان سے آسان کر دیا، کوئی زبان سے کہلوانا ضروری نہیں رکھا، جیسے مرد سے زبان سے کہلوانے کو ضروری رکھا ہے، لیکن لڑکی سے زبان سے کہلوانے کو ضروری نہیں رکھا کہ حیا کی وجہ سے اس کے لیے ایسے مواقع پر زبان کھولنا مشکل ہوتا ہے، لہذا اس سے پوچھ لیں، اور جس کنائے اشارے سے بھی وہ مرضی بتا دے، عرف میں، علاقے کے عرف میں سمجھ میں تک بھائی یہ رضامندی کی علامت ہے، بس وہ رضامندی کی علامت، اور اس کے بعد کسی جگہ بیٹھ جاؤ، گھر کے دیوان خانے میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، جہاں سہولت ہے وہاں بیٹھ جاؤ، کچھ مسلمان جمع ہو جائیں اور ولی خود یا کسی کو وکیل بنا کر اس کی زبان سے اس لڑکے سے پوچھوائے کہ دیکھو اتنے مہر کے اوپر تمہارا نکاح فلاں لڑکی سے کر دیا گیا ہے، کیا تم نے اس کو قبول کر لیا ہے؟
اس سے پوچھ لیا جائے. ولی خود پوچھے یہ اعلیٰ درجہ ہے. ولی نہیں پوچھ سکتا یا اس کو طریقہ نہیں معلوم ہے, اس وجہ سے وکیل بنا دے, قاضی صاحب کو, عالم صاحب کو, امام صاحب کو, کسی کو اپنا وکیل بنا دے, وہ پوچھ لے. کوئی بھی مجلس میں پوچھ سکتا ہے. یہ وکیل ولی ولایتن پوچھے گا اور وکیل وکالتن پوچھے گا, پوچھ لے. اور لڑکا یہ کہے کہ جی ہاں میں نے اس مہر کے ساتھ اس نکاح کو قبول کر لیا ہے, تو 2 مسلمان سنیں اس کو, کم سے کم 2 مسلمانوں کے کان تک اس کی آواز گئی ہو. پوچھنے والے کے پوچھنے کی اور قبول کرنے والے کی قبول کرنے کی آواز کم از کم 2 مسلمانوں تک گئی ہو. مہر تو مہر میں شیخی بگھارنے کو منع قرار دیا گیا. حیثیت میں جس کا پکا یقین ہے کہ میں ادا کر سکتا ہوں اس کی بات کی جائے, اور جب وہ طے ہو جائے تو اصل تو یہ ہے کہ تمہارے پاس ہے تو دے دو, اور نقد معاملہ کرنا زیادہ بہتر صورت ہے. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے مگر شادی کی ضرورت ہے تو پھر سہولت کا تقاضا تھا کہ اس کو مہلت دی جاتی. اس لیے سہولت کے خاطر اللہ پاک نے دین اسلام میں مہلت دی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ معاملہ طے ہو جائے گا, لیکن جو آپ کو مہر ادا کرنا ہے اپنی سہولت سے تھوڑا تھوڑا ماہانہ کر کے ادا کر دو, یا کسی وقت آنے کی امید ہے تو اس وقت ادا کر دو, بشرطے کہ وہ لڑکی ادھار پہ راضی ہو جائے. تو ادھار پر معاملہ کر لو, کیونکہ بہت ضروری چیز ہے. اگر اس ضروری کام میں نقد ہی کی شرط لگائی جاتی تو بہت سے لڑکے نکاح نہ کر سکتے, اور جب نکاح نہ کر سکتے تو اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے سماج کو برائیوں میں مبتلا کرتے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ سہولت ملنی چاہیے کہ بھائی اب نہیں ہے تو بعد میں دینے کا وعدہ کرو, اور وعدہ کر کے لڑکی کو اپنے لیے حلال کرو. تو بعد میں دینے کے وعدے کے ساتھ بھی گنجائش رکھی. اب نکاح ہے تو اسلام میں بس اتنا ہے, اتنی چیز کا نام اسلام میں نکاح ہے. لڑکی کو اس کی اطلاع ہونا کہ کس مہر پر کس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا رہا ہے, اور لڑکے سے ایجاب و قبول کروانا, اور 2 مسلمانوں کا اس کو سننا, یہ ہے نکاح. آپ سوچئے کہ اسلام نے نکاح کو جتنا آسان کیا ہے, کیا اس سے بھی آسان کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ اس سے بھی آسان ہو جائے نکاح؟ اس سے آسان نہیں, سب سے آسان صورت ہے. اس میں جو شرطیں ہیں وہ صرف اسلامی وقار کو باقی رکھنے کے واسطے ہیں. اللہ کا نام لے کر, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اللہ کی ایک غیر ایسی بندی کو جو اس کے لیے غیر ہے, اپنے لیے اپنا حرم بنا لینا, ایسا حرم بنا لینا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ کل تک جو 2 غیر تھے یہ 2 اتنے قریب ہو جائیں اور اپنے ہو جائیں کہ رشتوں کی دنیا میں اس سے قریبی رشتے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اتنا قریبی رشتہ ان کا ہو جائے کہ یہ ایک دوسرے کے لباس کہلائیں, ایک دوسرے کی غیریت اور اجنبیت قطعاً اور پورے طور پر ختم ہو جائے. یہ ہوتا ہے کیسے؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے نکاح کے رشتے سے زیادہ ایک دوسرے کا فکر مند اور ایک دوسرے کا غمخوار بنا دینے والا کوئی رشتہ نہیں دیکھا. یہی رشتہ ہے جو اچانک ایک دوسرے کا غمخوار بنا دیتا ہے. پہلے تو پتہ نہیں وہ کون ہے یا کون ہے, مر بھی جائے تو ہمیں کیا غم, لیکن ابھی جب کہا کہ میں نے قبول کیا تو سر کے درد کی اطلاع بھی اس کے سر کے درد کا سبب بن جائے. یہ اللہ پیدا کرتا ہے مودت اور محبت, یہ اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے. لیکن طریقہ شادی کا دیکھیے کتنا آسان ہے. آگے جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ ہمارا بنایا ہوا ہے, اسلام کا بنایا ہوا طریقہ. جو کچھ ہے وہ ہمارا بنایا ہوا ہے, اسلام کا بنایا ہوا طریقہ یہ ہے. اور یہ طریقہ اتنا ہی آسان ہے کہ جیسے پیاس لگے تو پانی مل جائے, اور جیسے بھوک لگے تو کوئی سی بھی غذا سستی مہنگی ہمیں بجھانے کے لیے مل جائے.
اور جیسے جینے کے واسطے ہوا مل جائے ہم کو، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی شانہ نے نکاح بنیادی ضرورت ہونے کی وجہ سے اتنا ہی آسان کر کے دی، قدرتاً تناسب پیداوار میں رکھا اور شرعاً آسان سے آسان طریقہ سکھایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح اسلام سے پہلے فرمایا اور باقی نکاح سب اسلام نبوت کے اعلان کے بعد فرمائی۔ کوئی نکاح بھی اس طریقے سے ہٹ کر نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، چونکہ ایک کے علاوہ سب نکاح آپ نے بیوگان سے فرمائے، جن کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا حق ہوتا ہے، ولی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ ضرورت بھی نہیں پیش آئی، انہوں نے فیصلہ کیا اور آپ نے نکاح فرما لیا۔ ایک نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کر دیا آپ کا، صرف اطلاع بھیج دی کہ فلاں سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ ان کو وداع کر لیں، رخصت کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے نبی کے ذریعے سے بتایا کہ اس بنیادی ضرورت کو ہم نے بالکل آسان کر دیا ہے، بالکل آسان۔ ایک صحابی آئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار تھے، خاندان قریش ہی کے تھے اور تعلق محبت بھی بہت تھا۔ ملاقات کے لیے آپ سے مصافحہ کیا، ملاقات کی تو آپ نے دیکھا کہ کپڑوں پر زعفران کا رنگ لگا ہوا ہے۔ زعفران اس زمانے میں خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، خوشی کے موقع پر خوشبو کی ضرورت سے استعمال ہوتا تھا۔ تو اس رنگ کو دیکھ کر آپ نے ان سے پوچھا، عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کل شب ہی میرا نکاح ہوا، میں نے شادی کر لی ہے۔ تو فرمایا اللہ مبارک کرے، ولیمہ کیا؟ تو کہا ولیمہ تو نہیں کیا۔ تو فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کر لینا، چاہے ایک بکری کے ذریعے سے ہی۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ بکری عربوں کے لیے سب سے آسان ذریعہ ہے کھانے کا، کھانا بنانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ اب بکری مشکل ہے، قیمتی چیز ہے، لیکن اس زمانے میں گھروں کی چیز تھی، جیسے مرغیاں گھروں میں پال لی جاتی ہیں، ایسے بکریاں پال لی جاتی ہیں۔ اولم ولو بشاتن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 6000 8000 کا بکرا لا کے ولیمہ کرو، نہیں، تمہارے گھر کی چیز سے ہی ولیمہ کر دو۔ آسان سے آسان طریقہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بکریاں تو گھروں میں رہتی ہیں، ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دو بس۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں مالدار ترین مسلمان تھے، مالدار ترین مسلمان تھے۔ انہوں نے نکاح کیا، خود ان کے رشتے کے اعتبار سے بھائی اور نسبت کے اعتبار سے نبی، محبوب، سب سے بڑے مقام رکھنے والے، سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے، صحابہ کرام کے قلوب کی دھڑکن تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ہے کہ شادی کی اطلاع بھی نہیں ہے، شادی میں دعوت بھی نہیں ہے نبی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ اصلاح معاشرہ کے ہر جلسے میں یہ قصہ سناتے تھے اور فرماتے تھے نہ رشتے سے بلایا، نہ نبوت کی نسبت سے بلایا، نہ اپنے محبوب ہونے کی حیثیت سے بلایا، بس شادی کا تقاضا ہوا، رشتہ جم گیا، شادی کر لی۔ نبی نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ نبی نے شکوہ نہیں فرمایا، میں تو موجود تھا، جھوٹے منہ سے تو بول دیتے کہ تم آپ بھی آ جائیے، کچھ تو کرتے، مجھے تو بلا لیتے، میرے سے تو نکاح پڑھا لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی شکوہ نہیں کر کے قیامت تک لوگوں کو سبق دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سادگی کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو مدعو نہ کرے، نہ بلائے، تو نہ رشتہ دار کو برا ماننا چاہیے، نہ دینی نسبت رکھنے والے کسی کو برا ماننا چاہیے، نہ امام پیش امام کو برا ماننا چاہیے، نہ عالم کو کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ پیغمبر نے برا نہیں مانا، دعا دی اور فرمایا ولیمہ بھی کر لو۔ بس اتنا کیوں کا؟ اس لیے کہ آسانیاں
آسانی لوگوں کے سامنے آئے کہ نکاح بہت آسان ہے، نکاح بہت آسان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بار بار کہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا عہد صحابہ میں کہ ذرا فلاں انصاری کی بچی سے میرے رشتے کی بات تو کرو، میں چاہتا ہوں کہ وہاں نکاح کر لوں۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، کسی کے بھلے میں شریک ہو جانے میں کیا حرج ہے۔ تو یہ گئے اور ان سے ان کا پیغام پہنچایا۔ انصاری نے کہا کہ بھائی میں ان کو جانتا ہوں، لیکن ذرا وہ کچھ جوڑ کا تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا، البتہ کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ کہا میرا بھی نہیں ہوا۔ کہا کہ تمہارا رشتہ مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو کہا اچھا ویسا ہے تو اس کے لیے میں تیار ہوں، میں بھی دیکھ ہی رہا ہوں شادی کرنے۔ وہیں بٹھا دیا دیوان خانے میں اور نکاح پڑھا دیا۔ یہ لے کے گئے تھے دوسرے کا پیغام اور خود کا ہو گیا نکاح۔ تو ذرا شرمندگی کی وجہ سے ملے نہیں اپنے دوست سے۔ کئی دن کے بعد ملاقات ہوئی تو دوست سے کہا ارے بھائی کیا ہوا، میں آپ کو ایک کام دے کے بھیجا تھا، کچھ جواب ہی نہیں لایا آپ۔ کہنے لگے بھائی بہت شرمندہ ہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارا رشتہ تو انہوں نے پسند نہیں کیا، مجھے پسند کر لیا تو میری شادی ہوگی۔ تو کہا اس میں تم کو شرمانے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا تھا اور میں غلطی سے اپنا پیغام بھیجا تھا، تو شرمندگی کی تو میرے لیے بات ہے، تمہارے لیے کیا ہے بھائی؟ اللہ کی تقدیر، اللہ تم کو مبارک کرے، خوش رہو، ہم دوسری جگہ دیکھ لیں گے۔ کیسے قلوب تھے، کتنی سادگیاں تھیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے یوں ہی نہیں فرمایا کانو اقلہم تکلفا، صحابہ بہت ہی بے تکلف لوگ تھے۔ آج تو اگر ایسا ہوتا تو زندگی بھر کی دشمنی ہو جاتی اس کے ساتھ، لیکن یہ صحابہ بے تکلف لوگ تھے، اللہ کی تقدیروں سے خوش تھے اور دوسرے کی خوشی سے خوش ہوتے تھے، دوسرے کی بھلائی میں اپنا ایثار کر کے خوش ہوتے تھے۔ یہ ان کے قلوب ایسے بنائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں بنائی۔ خود حضرت علی کا آپ نے نکاح فرمایا، کیا خرچہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت جلیبیب کا آپ نے نکاح فرمایا، کیا خرچہ ہوا۔ حضرت ربیعۃ الاسلمی کا آپ نے خود نکاح فرمایا، رشتہ بھی نبی نے لگایا، اور اس میں کیا خرچہ ہوا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ رشتے لگنا ہی آفت بن گئی ہے، رشتے جم ہی نہیں رہے۔ کیوں نہیں جمتے بھائی؟ کیا چیز جمانے کی ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، کسی کام میں بھی اللہ کو غلو پسند نہیں ہے۔ یہ کہاں کا غلو ہے؟ اس غلو نے بچیوں کی زندگیاں خراب کی، بچوں کی بھی زندگیاں خراب کر دی۔ اس لیے میرے دوستو، آج معاشرے کا ناسور اور ہمارے اپنے سماج سوسائٹی کا سب سے بڑا پھوڑا شادیوں کا غلو مبالغہ ہے۔ پہلی چیز تو لڑکے اور لڑکیوں کے تلاش کرنے میں غلو، پہلی چیز تو شادیاں کرنے میں عمر کے اعتبار سے غلو، کہ اسلام نے سفارش کی تھی کہ جب ضرورت اور تقاضا ہو جائے فوراً نکاح ہونا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ تورات میں فرمایا گیا تھا اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے مخاطبین کو، 13 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی اپنی بچی کا نکاح نہیں کرے گا، اپنے بچے کا نکاح نہیں کرے گا، تو جتنے گناہ وہ کرتے رہیں گے اس کے بعد سے سارے گناہ ماں باپ کے کھاتے میں بھی لکھے جائیں گے۔ یہ تورات میں تھا، لیکن قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی اس میں اضافہ فرمایا، اور فرمایا 15 برس کی عمر کے بعد اگر کوئی اپنے بچوں کی شادی میں مدد نہیں کرتا اور رکاوٹ بنتا ہے تو وہ جتنے گناہ کریں گے شہوانی اعتبار سے سارے گناہ ماں باپ کے کھاتے میں بھی لکھے جاتے رہیں گے، وہ بھی اللہ کو اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ اگر بدکاری کرے گا بیٹا یا بیٹی تو باپ کو بھی بدکاری کا گناہ لکھا جائے گا کھاتے میں، زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن بچوں کی وجہ سے لکھا جائے گا، کیونکہ وہ خود رکاوٹ بن رہا ہے ان کی شادی کے سلسلے میں، وہ ماں رکاوٹ بن رہی ہے ان کی شادی کے سلسلے میں۔ تو یہ اسلام کہتا ہے، میرے آپ کی بات نہیں ہے، سماج کے لوگوں کی بات نہیں ہے، بات تو اللہ کے نبی کی ہے جس کو نہ تسلیم کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ماں باپ کے کھاتے میں آئے گا اور ان کو اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا کہ زنا کیوں کیا، بدکاری کیوں کی، بدنگاہی کیوں کی، غلط حرکتیں کیوں کی، اپنے طرح طرح کے
برائیوں میں مبتلا کیوں ہوئے؟ شہوت کو تسکین کے واسطے. آج تو 1000 طریقے نکل گئے ہیں. ان طریقوں میں مبتلا کیوں ہوئے؟ وہ کہے گا پاک پروردگار میں اتنا شریف آدمی زندگی بھر شرافت سے گزارا, میں تو سوچا بھی نہیں ایسی بری باتوں کو. تو کہا جائے گا کہ تم نے شادی ہونے میں بیٹے کی دیر کی, بیٹی کی شادی میں دیر کی, انہوں نے یہ سب کیا ہے, وہ سب تمہارے کھاتے میں ہے, تمہارے چہرے کا داغ. قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن آج بہت رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. سب کس کو شادی کرنا ہے, پسند آنا ہے, باپ کو بھی پسند آنا, بچی چچا کو بھی پسند آنا, پھپھا کو بھی پسند آنا, خالو کو بھی پسند آنا. کیا ان کو اس کے ساتھ زندگی کرنی ہے؟ ہاں, لڑکے کو پسند آنا. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے حبیب نے اجازت دی کہ بھائی لڑکا اگر اپنی بہنوں کے ماؤں کے کہنے سے مطمئن نہیں ہوتا اور خود دیکھنا چاہتا ہے تو نظر بھر دیکھ کے اطمینان کر لے. لیکن کیا باپ کو بھی دیکھنے کے لیے کہا گیا کہ باپ بہو کو کیا کرے گا لے جا کے؟ وہ تو بیٹے کا بستر بننے والی ہے, تمہیں کیا پسند کرنا ہے؟ ہاں, تہذیب میں آپ اپنی تجربے کو دیکھو, علم میں دیکھو, عقل میں دیکھو, صورت کیا دیکھنا ہے. صورت تو آپ نے اپنی بیوی کی دیکھ لی اور اس کو رکھ لیا اپنے ساتھ. اب بچے کی بیوی کی صورت آپ کو کیا پسند کرنی ہے؟ نعوذ باللہ, بات بڑی بری لگتی ہوگی, لیکن واقعہ یہ ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے شوہر کے علاوہ کسی اور کو پسند کرنے کا. صورت تو اس کو دیکھ لینی ہے جس کو زندگی نبھانا ہے اس کے ساتھ. اس کا بستر, اپنا بستر جس کو بنانا ہے وہ دیکھے. وہ باپ کیوں دیکھے گا؟ وہ چچا کو کیا فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں؟ کیوں اس کی شکل سے اس کو دلچسپی ہے؟ حرام, قطعی حرام. لیکن مانیں گے؟ ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کو بتاؤ, ذرا ان کو بھی دیکھنا ہے, ذرا ان کو بھی دیکھنا. بڑے بھائی بھی طے کرنا. بڑے بھائی کا کیا کام ہے؟ اپنی بیوی دیکھ لیا بس ختم. ابھی بھائی کی بیوی کیوں دیکھنا ہے اس کو؟ اس کو تو جائز بھی نہیں. باپ کے لیے تو پھر بھی نکاح کے بعد بہو محرم بنے گی, لیکن بھائی کے لیے تو نکاح کے بعد بھی محرم نہیں بنے گی بھابھی. لیکن اس کو بھی دیکھنا ہے, اس کو بھی فیصلہ کرنا ہے. نعوذ باللہ, کیسی کیسی خرافات ہم نے پیدا کر لی ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مسئلے میں عذاب علیم میں مبتلا کر دیا. عذاب علیم میں مبتلا کر دیا. اور اس کی خبر 1400 سال پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ سے علم پا کر آنے والے زمانے کی خبریں دیا کرتے تھے, آپ نے اس کی بھی خبر دی ہے. فرمایا, جب تمہارے پاس ایسے بچے کا رشتہ آئے جس کا دین, عقیدہ اور اس کے اخلاق اچھے ہیں, تو تم مزید کسی چکر میں مت پڑو. فزوجوہن, نکاح کر دو اپنی بچیوں کا. اور نبی نے فرمایا, الا تفعلوہ, اگر ایسا نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, زمین میں ایک فتنہ کھڑا ہوگا اور عالمگیر فساد پھوٹ پڑے گا. اگر میری اس ہدایت پر نہیں چلو گے. اس ہدایت پر آج مسلمان تو نہیں چل رہا ہے. مسلمان تو آج اس ہدایت پر نہیں چل رہا ہے. کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں دیکھا تھا, ایک ملک کے بارے میں اس کا تجزیہ نیوز کی شکل میں آیا تھا کہ یہاں پر 3 کروڑ کی آبادی ہے, 1.5 کروڑ مرد ہیں, 1.5 کروڑ عورتیں ہیں, لیکن صرف 50 لاکھ عورتیں شادی شدہ ہیں, اور ابھی تک 1 لاکھ یعنی 1 کروڑ عورتیں غیر شادی شدہ ہیں. اور اس کی وجوہات بھی لکھی ہیں, یہ فرسودہ خیالات اور یہ مانگ اور یہ لینا اور یہ دینا اور پتہ نہیں کیا کیا تھے, تفصیل تھی, لیکن ہیڈنگ اتنی تھی بس. 1.5 کروڑ عورتوں میں سے صرف 50 لاکھ شادی شدہ ہیں اور 1 کروڑ غیر شادی شدہ ہیں. عمریں ڈھل رہی ہیں اور شادی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اسلام نے تو بہت آسان کر دیا تھا, مگر سماج نے خود اس کو مشکل کر دیا. اور یہ اپنے پاس حالت ہے. عربوں میں حال یہ ہے کہ لڑکے شادی کرنے سے عاجز ہیں کیونکہ لڑکیوں کے ڈیمانڈ آسمان کو چھو رہے ہیں, اور ہندوستان میں حالت یہ ہے کہ لڑکیاں شادی کرنے سے عاجز ہیں اس لیے کہ لڑکوں کے ڈیمانڈ آسمان کو چھو رہے ہیں. ایسے وقت میں میرے دوستو, اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم وقت پر نکاح کے ارادے کریں اپنی اولاد کے.
جب بھی ان کو صنف مخالف کی طرف دل جھکنے لگے اور وہ قابو محسوس نہ کرے، فوراً شادی کرنا چاہیے، فوراً شادی کرنا چاہیے۔ کیا قربان جائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے تو ایسی بات کہہ دی اور ایسی مثال پیش کر دی کہ ہم اس سے زیادہ کسی کی ہمدردی اور خیرخواہی کا تصور نہیں کر سکتے۔ کہیں جا رہے تھے، واپس آئے، سیدھے اپنے گھر میں چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باہر نکلے تو چونکہ مسجد میں آپ کا گھر کھلتا تھا تو مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اور زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ دوپہر کے وقت غسل کر کے آنے کا کوئی معمول تو نظر نہیں آیا، کسی نے دیکھا تو آپ خود سمجھ گئے کہ اس کی آنکھوں میں سوال ٹپک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہوا تھا کہ میں باہر جا رہا تھا کسی کام سے، کوئی عورت سامنے آ گئی اور اس کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈالا، تو میں فوراً گھر واپس گیا اور اپنی بیوی سے ملاقات کر کے اپنے کو قابو میں کیا اور غسل کر کے آ رہا ہوں۔ تم لوگوں کو بھی ایسی ضرورت پیش آئے تو تقوی باقی رکھنے کے لیے فوراً اپنے گھر چلے جایا کرو اور گھر جا کر کے اپنے تقوی کی حفاظت کا سامان کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو دل رونگٹا رونگٹا قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، کیسا پیارا نبی ہے، کیسی ہمدردی کر کے گیا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ان کو خیر خواہ نہیں سمجھتے، زمانے کو خیر خواہ سمجھتے ہیں، رواجوں کو خیر خواہ سمجھتے ہیں، رسومات کو خیر خواہ سمجھتے ہیں، آقا کو خیر خواہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، احساس عطا فرمائے اور اپنے حبیب و محبوب نبی کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر کو دوسروں کے لیے اسوہ بنانے کے بجائے سب سے پہلے اپنا اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔